بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ القراءۃ الراشدہ اول کے سبق نمبر 20 کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے قریتی یعنی میرا گاؤں۔ قریہ مانے گاؤں، یا یہ مضاف الیہ کی ہے، میرا گاؤں۔ قریتی جمیلۃ فی وسط حقول و بساتین، ٹھیک ہے، میرا گاؤں جمیلۃ خوبصورت، میرا خوبصورت گاؤں، وسط مانے بیچ میں، حقول من کھیتیاں، بساتین باغ، کھیتیوں اور باغوں کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، میرا خوبصورت گاؤں کھیتوں اور باغات کے بیچ میں، یا ایسے لگاؤ قریتی میرا گاؤں، جمیلۃ کا بعد میں لگانا ہے، قریتی میرا گاؤں کھیتیوں اور باغوں کے بیچ میں ایسا خوبصورت ہے، کأنہا زجیرۃ فی بحر اخضر، گویا وہ سرسبز یعنی سرسبز سمندر کا کوئی جزیرہ ہو، گویا وہ سرسبز سمندر میں کوئی جزیرہ ہو، لا تری فیہا الا خضرۃ وماء، تم اس میں ہریالی اور پانی کے سوا کچھ نہیں دیکھ پاؤ گے، فالارض خضراء والحقول خضراء، زمین سرسبز اور کھیت بھی ہرے بھرے ہیں، والدنیا کلھا خضراء فی قریتی، اور پوری دنیا ہی میرے گاؤں میں تو سرسبز و شاداب ہے، والدنیا کلھا، اور پوری دنیا ہی، خضراء سرسبز و شاداب ہے، فی قریتی میرے گاؤں میں، اور پوری دنیا ہی میرے گاؤں میں سرسبز و شاداب ہے، وَيَجْرِي مِن تَحْتِ الْقَرْيَةِ نَهْرٌ، اور گاؤں کے قریب ہی سے ایک نہر گزرتی ہے، گاؤں کے نیچے سے ایک نہر گزرتی ہے، یعنی گاؤں کے قریب سے ایک نہر گزرتی ہے، ماؤہ نقی شفاف، اس کا پانی صاف اور شفاف ہے، لأنہ یجری علی الرمل، کیونکہ وہ پانی ریت پر بہتا ہے، نغتسل فی ھذا النہر، ہم اس نہر میں نہاتے ہیں، ونسبح، اور ہم تیرتے ہیں، ونلعب، اور ہم کھیلتے ہیں، ونشرب من مائہ النقی، اور ہم اس کے صاف پانی سے پیتے ہیں، اس کا ہم صاف پانی پیتے ہیں، ونرى السمک، اور ہم مچھلیوں کو دیکھتے ہیں، یجری جاتے ہوئے، من ہنا یہاں سے، وہنا وہاں، یعنی ادھر ادھر، اور ہم مچھلیوں کو ادھر ادھر جاتے دیکھتے ہیں، وَنَرَى الصَّدَفَ فِي قَعْرٍ، قار کا معنی آتا ہے تہہ، اور ہم اس کی تہہ میں، صدفہ کس کو دیکھتے ہیں؟ سیپ کو، اور ہم سیپ کو اس کی، اور ہمیں ندی کی تہہ میں، فی قعر النہر، ونرى الصدف فی قعر النہر، اور ہمیں ندی کی تہہ میں سیپ بھی دکھائی پڑتی ہے، لأن الماء نقی شفاف، کیوں دکھائی پڑتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ پانی صاف و شفاف ہے، وقد تعلمنا السباحة، اور ہم تیرنا سیکھ گئے تھے، ونحن صغار، جب ہم چھوٹے تھے، یعنی ہم تیرنا سیکھ گئے تھے اور ہم چھوٹے تھے، یعنی ہم بچپن ہی میں تیرنا سیکھ گئے تھے، فإذا كانت ایام المطر، تو جب بارش کے دن ہوتے ہیں، فاض النہر، نہر فیضیاب ہو جاتی ہے، یعنی ندی بھر جاتی ہے، وکان ارض کبیر، اور اس کی چوڑائی بہت ہے، عبرنا ھذا النہر، ہم نے اس کو پار کیا ہے، وتسابقنا فی السباحة، اور ہم نے تیرنے کا مقابلہ بھی کیا ہے، یعنی نہر بڑی ہے اور ہم نے اس نہر کو، ندی کو پار کیا ہے، اور ہم نے تیرنے میں مقابلہ کیا ہے، وأرى كثيرا من أهل البلد، اور شہر کے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے،
وارا کثیر من اہل البلدی، میں نے شہر کے بہت سے لوگوں کو، بہت سے شہر والوں کو میں نے دیکھا ہے، لا یعرفون السباحۃ، کہ وہ تیرنا نہیں جانتے ہیں، وہ ہم کبار، جبکہ وہ بڑے ہیں، وہ یخافون الماء جدا، اور وہ پانی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ولا یدخلون النہار، اور وہ نہر میں یعنی ندی میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جاء مرتن، ایک مرتبہ آیا، صدیق لی، میرا دوست، ایک دفعہ شہر سے، کہاں سے؟ من البلدی، شہر سے، ایک مرتبہ میرا دوست شہر سے آیا، ایک مرتبہ میرا ایک دوست شہر سے آیا، اور ودخلنا النہر، اور ہم نہر میں کود کے داخل ہو گئے، وقلنا له، اور ہم نے اس سے کہا، تعالی یا اخی، اے میرے بھائی، آ جاؤ، نہا لو، واغتسل، نہا لو، واسبح، اور تیر لو، فقال، تو اس نے کہا، انی اخاف الماء، مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، ولا اعرف السباحۃ، اور میں تیرنا بھی نہیں جانتا، فشجعناہ، تو ہم نے اس کو ہمت دلائی، وقلنا، اور ہم نے کہا، لا تخف، تو ڈر مت، ونحن معک، ہم تیرے ساتھ ہیں، فتشجع ودخل الماء، تو وہ ہمت کر کے پانی میں داخل ہو گیا، واراد ان یسبح، اور اس نے تیرنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، ولیکن ذهب الی القار، مگر وہ گہرائی میں چلا گیا، تہ کی طرف چلا گیا، یعنی گہرائی میں چلا گیا، فاخذنا بیدہ، تو ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، ورفعناہ، فاخذنا بیدہ، تو ہم نے اس کا ہاتھ پکڑا، ورفعناہ، اور اس کو اٹھایا، فخرج، تو وہ نکل آیا، وقد شرب الماء، تو وہ باہر نکل آیا جبکہ وہ پانی پی چکا تھا، وقد شرب الماء، جبکہ وہ پانی پی چکا تھا، یعنی اس کو غوطے لگ چکے تھے، وکانا یغتسل معنا کل یوم، اور وہ ہمارے ساتھ کل یوم، ہر دن، یعنی روزانہ، اور وہ ہمارے ساتھ روزانہ نہاتا رہا، ویتعلم السباحۃ، اور تیرنا سیکھتا رہا، حتی تعلمہا، یہاں تک کہ وہ تیرنا سیکھ ہی گیا، وعبر النہر، اور نہر پار کر لی، فتشجع وعبر مرتین، تو اس نے اور ہمت کی اور ندی 2 مرتبہ پار کی، وَإِذَا نَزَلَتْ أَمْطَارٌ كَثِيرَةٌ، اور جب بہت زیادہ بارش ہو، وفاض النہر، اور نہر بھر جائے، اصبحت قریتی، شبہ زجیرۃ یحیط بها الماء من ثلاث جہات، ٹھیک ہے، اور جب بہت زیادہ بارش ہو، وفاض النہر، اور نہر بھر جائے، تو کہہ رہے ہیں اصبحت قریتی شبہ زجیرۃ یحیط بها الماء من ثلاث جہات، تو میرا گاؤں جزیرے کی طرح ہو جاتا ہے، جزیرے کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یحیط بها، جس کو گھیر لیتا ہے، الماء، پانی، جس کو پانی گھیر لیتا ہے، من ثلاث جہات، 3 جانب سے، جس کو پانی 3 جانب سے گھیر لیتا ہے، وتبقى جہات واحدۃ، ایک سمت، ایک جہت باقی رہتی ہے، اور ایک کنارہ باقی رہ جاتا ہے، نذهب منها الى البلد، اسی سے ہم شہر کی طرف جاتے ہیں، ونشتری الحوائج من السوق، اور بازار سے ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، وفی سنۃ کان فیضان عظیم، ایک سال بڑا سیلاب آیا، وفاض الماء، تو پانی بھر گیا، دخل البیوت، اور گھروں میں داخل ہو گیا، وخاف الناس الغرق، اور لوگوں کو غرق ہونے یعنی ڈوب جانے کا خوف ہوا، وترکنا قریتنا، تو ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر، وذهبنا الى البلد، اور ہم شہر چلے گئے، اور ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے، ولم نرجع الا بعد شہر، اور ہم 1 ماہ بعد ہی لوٹے، وَيَزُورُ قَرْيَتِي كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ اور علماء میرے گاؤں کی زیارت کرنے، قریتی، میرے گاؤں کی، کثیر من الناس، لوگ، والعلماء، اور لوگ،
اور بہت سے لوگ اور علماء میرے گاؤں کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ علی انہا قریۃ مشہورۃ ولد فیہا کثیر من العلماء والصالحین، کیونکہ وہ ایک مشہور معروف گاؤں ہے جہاں پر بہت سے علماء اور صلحاء پیدا ہوئے ہیں۔ وعلی شاطئ النہر مسجد قدیم، اور نہر کے کنارے پر ایک قدیم پرانی مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، وعلی شاطئ النہر مسجد قدیم، اور نہر کے کنارے پر ایک قدیم یعنی پرانی مسجد ہے۔ بناؤ جدنا الکبیر، جس کی تعمیر ہمارے جد امجد نے کی۔ مضى علیہ، اس پر گزر گئے 300 سنۃ، 300 سال، یعنی جس کی تعمیر ہمارے دادا نے 300 سال پہلے کی تھی۔ ٹھیک ہے، جس کو ہمارے دادا نے تعمیر کرایا تھا 300 سال پہلے۔ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَاءُ فِي كُلِّ فَيْضَانٍ، اور اس میں ہر سیلاب کے موقع پر پانی بھر جاتا ہے۔ وَيَمْكُثُ فِيهِ الْمَاءُ أَيَّامًا طَوِيلَةً، اور کافی دنوں تک پانی اس میں ٹھہرا رہتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَضْعُفْ، مگر وہ مسجد کمزور نہیں ہوتی۔ چلیے، سبق ہو گیا۔